بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي تخيرت في أشعة أنواره أفهام الموحدين وتقاصرت دون إدراك كماله أوهام المتوهمين الحمد لله الذي توحد بالعظمة والعلا وتفرد بالجود والكبرياء لا يبلغ مدحته القائلون سبحان الله عما يصفون صلوات ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بل عباد مكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات آج شب عاشور کی یہ مجلس ہے اور ہمارا جو سلسلہ گفتگو تھا اس کی یہ تکمیلی اور آخری مجلس روز عاشور کی اپنی مجلس ہوگی انشاءاللہ اور ان چند دنوں کی گفتگو کا خلاصہ کل جس پر ہم پہنچے تھے وہ یہ ہے کہ خداوند تبارک تعالی نے انسان کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اگر انسان خدا شناس ہو جائے اس خدا پر ایمان نہ لائے فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان خدا شناس بھی ہو جائے خدا باور بھی ہو جائے لیکن اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، اس کا بندہ نہ بنے، اس سے محبت نہ کرے، بندہ دنیا کا ہو بندہ غیر اللہ کا ہو، تب بھی انسان اپنے ہدف کو نہیں پہنچا۔ انسان کی تخلیق کا انتہائی اور آخری ہدف یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کا بندہ ہو، اپنے خدا کا بندہ بنے۔ اسی کا نام ہے عبادت، عبادت کا نام ہے بندگی، عبادت کا معنی ہے بندگی، عبودیت، غلامی۔ غلام وہی ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانے، اور غلامی وہی ہوتی ہے جس پر آقا کا حکم چلتا ہو۔ اگر میرے اس وجود پر آقا کا حکم نہیں چلتا تو میں نہیں ہوں غلام اس کا، میں اس کا بندہ نہیں ہوں۔ چاہے کتنے کلمے پڑھ لوں، کتنی شہادتیں دے لوں، کتنی گواہیاں دیتا رہوں، میرا عمل جب تک تصدیق نہ کرے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں بندہ نہیں ہوں۔ تو یہ ہے بندگی۔ بندگی کی تین بنیادی خصوصیات ہیں یا شرائط ہیں۔ عبد
عبودیت بندگی تین عناصر سے بنتی ہے. اگر یہ تین اکٹھے نہیں ہیں تو عبودیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ تین عناصر ہماری بندگی میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. پہلا عنصر معبود کی معرفت ہے. جب تک معبود کی معرفت نہیں ہے بندگی نہیں ہے. انجانے خدا کو کوئی نہیں پوجتا، انجانے خدا کو کوئی سجدہ نہیں کرتا. اور اس بندگی میں جو حکم اس نے دیا ہے اس کی شناخت، اس کی معرفت کہ اس کا حکم ہے کیا. اگر معلوم ہی نہ ہو کہ میرے مولا نے مجھ سے چاہا کیا ہے تو میں کیا بندگی کروں گا. خدا کی، معبود کی معرفت اور اس کے احکام کی معرفت. اب اس ضمن میں وہ حدیث جو آپ نے پچھلی مجالس میں سنی ہے ایک تھوڑا سا اس کو ٹچ دے کے اس میں ایک نیا مطلب ہے جو پہلے بیان نہیں ہوا وہ بیان کر کے آگے چلوں گا. ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. یہ روایت جو میں نے پہلے بھی یہاں سے پڑھی ہے یہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے الاختصاص میں نقل کی ہے، جس میں مولا نے فرمایا کہ وہ عابد جو جاہل ہو، عبادت گزار ہوں لیکن نہ معرفت ہے پروردگار کی، نہ عبادت کے شرائط کی، نہ یہ معلوم ہے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے مبطلات کیا ہیں، نماز کے مستحبات کیا ہیں، جسے نہیں معرفت. تو مولا نے کیا فرمایا، ایسے عبادت عابد کی مثال چکی کے گدھے کی سی ہے. کاحمار الطاحون المتعبد علی غیر فقہ کاحمار الطاحون یدور ولا یبرح. یہاں تک یہ روایت آپ سن چکے. آگے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں وَرَكْعَتَانِ مِنْ عَالِمٍ خَيْرٌ مِنْ 70 رَكْعَةً مِنْ جاہل. جاہل 70 رکعت نماز پڑھے اور عالم صرف 2 رکعت نماز پڑھے. عالم کی 2 رکعت نماز افضل ہے جاہل کی 70 رکعت نماز سے. اور بعض روایات میں ہے کہ جاہل ساری رات عبادت میں لگا رہے، عالم واجبات ادا کر کے سو جائے. عالم کی نیند افضل ہے اس جاہل کی عبادت سے. لہذا معرفت کا مقام پہچان. پھر میرے مولا نے وجہ بیان کی کہ کیوں اتنا فرق ہے. فرمایا لِأَنَّ الْعَالِمَ تَأْتِيهِ الْفِتْنَةُ، جب عالم کے پاس فتنہ آتا ہے، شبہ آتا ہے. دیکھیں میرا آپ کا عبادت میں ایک ازلی دشمن ہے جو ابو البشر حضرت آدم کا دشمن ہے، ہمارا دشمن. اور سورہ مبارکہ ناس میں خداوند تبارک تعالیٰ نے اس کی ایک نشانی بتائی کہ وہ الوسواس ہے. الوسواس کا معنی ہوتا ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا، وسواس ڈالنے والا، شبہ ڈالنے والا انسان کے ذہن میں. تو ابلیس عبادت گزار کے ذہن میں ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے. ہمارے ایک استاد محترم ایک داستان سنایا کرتے تھے کہ ایک عابد تھا بہت بڑا عبادت گزار اور ایک عالم تھا. عالم اتنا پابند نہیں تھا مستحبات کا اور بس جتنی واجب عبادت ہے وہ کی اور باقی اپنے درس و تدریس میں. عابد ساری ساری رات عبادت میں گزارتا تھا. ابلیس نے چاہا کہ دونوں کو گمراہ کرے. اب پہلے آیا کس کے پاس؟ اس عابد کے پاس، اور آ کے کہا کہ ماشاءاللہ تو اتنا بڑا عابد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے اب نبوت کا منصب دے دیا ہے، اب تو دعویٰ کر کہ میں نبی ہوں. عابد کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ تھا.
اس نے دعویٰ کر دیا، لیکن جب عالم کے پاس ابلیس آیا تو اس عالم کے پاس جو چھڑی پڑی تھی اس نے اٹھا کے ماری ابلیس کے سر پر اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا عبادت گزار ہوں، کتنا مستحبات کا اور کتنا احکام الہی کا پابند ہوں، تو ابلیس مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے میرے ذہن میں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں۔ اور ایک واقعہ جو میں نے خود شہید مطہری علیہ الرحمہ سے پڑھا ہے، انہوں نے ابن سینا کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابن سینا کا ایک شاگرد ہے بہمن یار مجوسی تھا، اور ابن سینا مسلمان ہے، فلسفی ہے، منطق دان ہے، ایک بہت بڑا طبیب ہے۔ ابن سینا کا نام کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، تو اس کا شاگرد ہے بہمن یار نے ابن سینا کی شاگردی اختیار کی ہے اور منطق میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے التحصیل، اور یہ معروف ہے منطق کی کتاب بہمن یار کی۔ تو بہمن یار نے ایک دن ابن سینا سے کہا کہ ابن سینا تو اتنے علم و فضل کا مالک ہے کہ اگر تو نبوت کا دعویٰ کرے تو سب سے پہلے میں تیری تصدیق کروں گا، میں تیری نبوت کو قبول کروں گا، میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ابن سینا چپ ہو گئے، سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈی رات تھی، سو گئے استاد اور شاگرد۔ جب سحر ہوئی ابن سینا نے بہمن یار کو جگایا، بہمن یار سحر ہو گئی ہے، وقت نماز ہو گیا ہے، پانی کا ایک کوزہ لوٹا بھر کے لے آ، میں وضو کروں نماز پڑھوں۔ بہمن یار گرم بسترے میں اس سے کروٹ بدلی، سو گیا، سنی انسنی کر دی استاد کی۔ تھوڑی دیر بعد پھر ابن سینا نے جگایا، پھر سو گیا، پھر جگایا۔ جب اب جاگا ابن سینا نے کہا میں تجھ سے پانی نہیں مانگتا، میں تیری بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، میں تیرے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ تو میرا وہ شاگرد جو کل کہہ رہا تھا کہ ابن سینا تو اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو میں سب سے پہلے اس دعویٰ کو قبول کروں گا، یاد رکھ میری حیثیت کیا ہے، میں تجھے جگا رہا ہوں کہ پانی کا ایک لوٹا لے آ، تو مجھے ایک پانی کا لوٹا دینے کے لیے بسترا نہیں چھوڑ رہا۔ یاد رکھ نبوت کا دعویٰ وہ کرتا ہے کہ اس وقت اس شہر میں جتنی مسجدیں ہیں، مؤذن ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے گلدستہ اذان پر جا کر جن کی نبوت کی گواہی دے، نبی وہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے۔ تو ابن سینا عالم تھا، شبہ میں مبتلا نہیں ہوا، فتنہ آیا، مجوسیت کا فتنہ آیا، لیکن عالم تھا، اسے پتہ تھا نبی کون ہوتا ہے، رد کر دیا۔ لیکن اگر اس کی جگہ کوئی عابد ہوتا، اس چکر میں آ جاتا، بھئی اب میں تو بڑا کوئی ولی خدا بن گیا ہوں اور میں اس منصب پر پہنچ گیا ہوں۔ اسی لیے میرا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ لأن العالم تاتیہ الفتنہ، عالم کے سامنے جب فتنہ آتا ہے تو عالم کیا کرتا ہے؟ فَيَخْرُجُ مِنْهَا بِعِلْمِهِ، عالم اپنے علم کی مدد سے فتنے سے نجات پا لیتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن جب تأتی الجاہل، جب جاہل کے پاس فتنہ آتا ہے تو فتنہ اس کا کیا حشر کرتا ہے، فَيَنْسِفُهُ نَسْفًا، جیسے ایک چیز کو رگڑ کر، ایک پھول کو مسل کر، ایک پتے خشک کو مسل کر آپ ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جاہل کے پاس جب فتنہ آئے تو فتنہ اسے اڑا دیتا ہے، وہ اپنے آپ میں باقی نہیں رہ سکتا۔ بنابراین عبادت کی پہلی شرط معرفت ہے، معرفت پروردگار، معرفت خود عبادت۔ عبادت کی دوسری شرط کیا ہے؟ عبادت کی دوسری شرط اخلاص ہے، عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیں شرک کے بارے میں ہے کہ شرک اتنا خفیف ہے
شرک پھر یہ نہیں ہے کہ انسان بت سامنے رکھ لے اور اس کو سجدہ کر رہا ہو، نہیں عزیزان گرامی، شرک اتنا خفیف ہے، بعض روایات کے مطابق اندھیری رات میں اندھیرے سیاہ پتھر کے دل میں کیڑا ایک چھوٹا سا چل رہا ہو تو وہ جیسے نظر نہیں آتا، بعض اوقات انسان کے ذہن میں شرک چل رہا ہوتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی، تھوڑا سا یہ خیال آ گیا کہ اچھا کئی دن نماز تہجد پڑھ لوں، سنا ہے کہ نماز تہجد پڑھنے والے کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، تو یہ نماز تہجد کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ رزق کے لیے۔ امتحان آ جائیں ہم نمازیں شروع کر دیتے ہیں، اچھے نمبر آ جائیں گے، اولاد نہ ہو نماز، اولاد اللہ نے دے دی، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے، جب مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، جب اللہ نے نجات دے دی، اولاد دے دی، فرزند دے دیا، کامیابی دے دی، تو اب نماز کی چھٹی، اگلے دن نماز مصلی پہ نہیں جائے گا۔ ایسی عبادت شرک ہے عزیزان گرامی، اور شرک ایسا گناہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی میں نے وحی کی ہے، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، وہ ہستی جو سردار انبیاء ہیں، جو مدار کائنات ہیں، جن سے ممکن نہیں کہ ان کی زندگی میں تھوڑا سا شرک آ جائے، لیکن خدا بڑا غیور ہے، خدا شرک کو قبول نہیں کرتا، خدا کی غیرت اپنے ساتھ شریک کو اجازت نہیں دیتی، لہذا اپنے حبیب سے بھی سخت لہجے میں ارشاد فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر ذرا برابر تو مصطفیٰ بھی شرک کرے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیری پوری محنت، تیری ساری عبادتیں، تیری ساری رسالت سب کی سب برباد ہو جائے گی۔ شرک سے بچائیں، خلوص کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں، مشکل ہے البتہ، خلوص کی منزل پہ پہنچنا مشکل ہے۔ ہمارے ایک استاد عرفان کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو سوئی دے دی جائے، اس سے کہا جائے کہ سوئی سے کنواں کھودو، تو سوئی سے کنواں کھودنا جتنا مشکل ہے، اس سے زیادہ اس شرک کو نکالنا مشکل ہے، مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ حسین کے ماننے والوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، بس آپ مصلی پہ آئے، بارگاہ ربوبی میں کھڑے ہونے سے پہلے ایک دفعہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرے عمل میں شرک آ جاتا ہے، دنیاوی اغراض و مقاصد آ جاتی ہیں، یا ابا عبداللہ آپ وسیلہ بن جائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنے عمل کو معصومین کو امانت کے طور پر دے دو، عمل کے بعد بھی ابلیس شرک لاتا ہے۔ آپ نے بڑے خضوع خشوع سے نماز پڑھی، جب پڑھی تو خدا کے لیے، جب پڑھ لی ابلیس آ کے کان میں وسوسہ، آج بڑی اچھی نماز پڑھی ہے آپ نے۔ بعد میں ابلیس اس عمل کو لوٹتا ہے، آپ کے کیے ہوئے عمل کو، لہذا روایات میں ہے کہ آپ اپنے عمل کو معصوم کے پاس امانت رکھ دیں۔ مولا ابلیس مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، جو بندگی کی ہے یہ آپ کی خدمت میں امانت رکھ رہا ہوں، مولا جس دن موت آئے اس دن میری امانت مجھے واپس دے دے۔ اس لیے وہ امین اللہ ہے، اس لیے تو زیارت امین اللہ کا نام ہی امین اللہ ہے۔ مولا امیر المومنین پر آپ زیارت کیسے کریں؟ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، اللہ کی زمین میں اللہ کے امین آپ پر ہمارا سلام ہو۔ وہ امین ہے، وہ ہمارے عمل کو، لہذا اگرچہ مشکل ہے خلوص کی منزل پر پہنچنا، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن کوشش کریں عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ ہم سجدے طویل نہیں کریں اس لیے کہ ذرا محراب بننا ہے، لوگ کہیں کہ یا ایسا نہ ہو کہ سجدگاہ کو گرم کر کے آج تھوڑا سا نشان، آج کل بڑے فینسی
وہ جو ہے نا محراب بھی کچھ لوگوں کے ماتھے پہ نظر آتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے بنتے ہیں، خدا کرے خدا کے لیے سجدہ کرنے سے بنے ہوں، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ انسان رکوع لمبا کرے، انسان سجدہ لمبا کرے، مخارج نکال رہا ہو، ہاں ساتھ والا کہے کہ ماشاءاللہ مولوی صاحب کی قرأت بہت اچھی ہے، ہاں مخرج بڑے اچھے ادا کر رہے ہیں، نہیں، یہ سارے شرک ہیں، یہ خلوص سے دور ہو جانے والی ہے۔ ایک عابد جو گھر میں عبادت کرتا تھا، اس نے سوچا کہ میرے ذہن میں خیال آ جاتا ہے، اچھا گھر والے کہیں گے بڑی عبادت کرتا ہے، محلے والے کہیں گے بڑی عبادت کرتا ہے، ساری رات مصلی عبادت پر کھڑا رہتا ہے، چلیں آج تو خدا کے لیے ذرا میں آج کی رات عبادت کروں، نکل جاتا ہوں، گھر سے باہر نکل جاتا ہوں، شہر سے باہر نکل جاتا ہوں، نکل گیا ایک خرابے میں جا کے اس کو جگہ ملی اور وہاں پہ دروازہ بند کر کے نماز پڑھنا اور عبادت کرنا اس نے شروع کر دیا۔ جب عبادت میں مشغول تھا تو دروازہ تھوڑا سا کھٹکا، اس کو یہ احساس ہوا کہ کوئی دروازے پر ہے، ذہن میں ابلیس نے خیال ڈالا کہ کوئی ہے، ذرا اچھی قرأت کر تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کوئی عابد شب زندہ دار یہاں پر عبادت کر رہا ہے، اور سحر تک صبح تک نماز بڑی اچھے انداز سے پڑھتا رہا۔ صبح جب ہو گئی دروازہ کھولا، دیکھا دروازے پہ کتا بیٹھا ہے، اس کو سبق ملا کہ آج ساری رات میں نے کتے کی بندگی کی ہے، اس رب کو سجدے نہیں کرتا رہا، اس نجس العین کے لیے سجدہ کرتا رہا۔ ایسے ہیں ہمارے سے، خلوص کی منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور عبادت کی تیسری شرط کیا ہے؟ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ بارے دیگر بلند تر صلوات، انہیں ذرا چپ کروا دیں۔ عبادت کی تیسری شرط توقیف ہے، ذرا اس مطلب پہ توجہ فرمانی ہے۔ توقیف کا لفظ وقف سے نکلا ہے، وقف کا معنی ہوتا ہے رک جانا، وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا۔ قرآن کریم جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، ناظرے کے احکام پڑھے ہوئے ہیں، قرآن میں رموز اوقاف ہے، ہاں بھئی کہاں وقف لازم ہے، کہاں واجب ہے، کہاں آپ کو اجازت ہے کہ آگے چل سکتے ہیں، تو یہ وقف کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ اور عبادت کی تیسری شرط یہی ہے کہ عبادت ہوتی ہی توقیفی ہے، یعنی مولا نے جہاں روکا ہے، دیکھیں توجہ میری طرف، آپ عبد اور معبود کا معاملہ ہے، غلام اور مولا کا معاملہ ہے۔ اس غلام کو غلام کہتے ہیں جہاں مولا نے کہا کہ یہاں ٹھہر جا، ایک قدم نہ آگے بڑھائے نہ پیچھے، جہاں مولا نے روکا ہے وہیں رک جائے، اسے کہتے ہیں غلام۔ اگر ایک قدم آگے بڑھ گیا، اگر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تو اس کو غلام نہیں کہتے، اس کو باغی کہتے ہیں، اس کو باغی کہا جاتا ہے، یہ عبد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت میں وقف رکھا ہے، توقیف رکھی ہے، لہذا خطبے میں جو آیت تلاوت کی اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے انبیاء کیا ہیں؟ بل عباد مکرمون، وہ بڑے عظیم اور عزیز میرے بندے ہیں، وہ میرے بندے ہیں، میں نے انہیں معجزات دیے، میں نے انہیں مردوں کو زندگی عطا کرنا اور مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دینا، برس کے مریضوں کو شفا دے دینا، جو قوم اور امت کھا کر آئے اس کا بتا دینا، جو ذخیرہ کر کے آئے اس کا بتا دینا، یہ سارے فضائل میں نے اپنے انبیاء کو دیے ہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے انبیاء ان تمام فضائل کے باوجود کیا ہیں؟ عباد، میرے بندے ہیں، میرے بندے ہیں۔ اور کیسے بندے؟ لا یسبقونہ بالقول، ایک لفظ میری وحی سے آگے نہیں بولتے، اور نہ عمل میں جو حد میں نے معین کی ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔
عزیزان گرامی، خداوند تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنا عبد کہا اور ان کی عبودیت کی حد یہ بتائی کہ عبادت میں جو میں حد معین کرتا ہوں وہ نہ ایک قدم اس سے آگے بڑھتے ہیں نہ ایک قدم پیچھے رہتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے غلام، وہ ہوتا ہے عبد۔ جہاں مولا نے کھڑا کیا وہ وہیں پر کھڑا ہو جائے۔ ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اور ہم زیارات جامعہ میں پڑھتے ہیں کہ ائمہ کا غلام کون ہوتا ہے۔ یہاں پر الفاظ ہیں یہ زیارت کے کہ المتقدم لہم مارق، معصوم کے فرمان سے جو ایک قدم آگے بڑھا لے وہ کیا ہے؟ وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے۔ اور جو ایک قدم پیچھے رہ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمۃ الزہرا میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ اکبر کتنی دفعہ کہنا ہے؟ 34 بار، اور بندہ کہے کہ میں 40 بار پڑھ لیتا ہوں، 35 بار پڑھ لیتا ہوں، ایک بڑھا دیتا ہوں، کہنا تو اللہ اکبر ہی ہے نا۔ ایک اللہ اکبر اگر عمدن بڑھا دیا تو دین سے خارج ہوا، بدعت گزار بن گیا، اور کہے کہ 33 کہہ دیتا ہوں، باقی دو ذکر بھی تو 33 بار ہیں، وہ اسے بھی 33 بار کہہ دیتے ہیں، ایک اللہ اکبر گھٹا دوں۔ جان بوجھ کر جو یہ کرے اور پھر دین بنائے اسے، یہ ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ جہاں مولا نے کھڑا کیا تھا اس سے قدم بڑھایا تو بھی ہلاک، اور قدم پیچھے رکھا تو بھی ہلاک۔ اس لیے زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ المتقدم لہم مارق، جو آپ سے آگے بڑھ گیا وہ دین سے نکل گیا، وہ خارجی بن گیا۔ والمتأخر عنہم زاہق، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ واللازم لہم لاحق، جو آپ کے ساتھ ساتھ چلا وہ آپ کے ساتھ نجات پا گیا۔ امیر المومنین کی ایک صفت جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ وَيَحْذُو حَذْوَ الرَّسُولِ، امیر المومنین آپ کے ہمارے مولا کی یہ صفت بیان ہوئی، یحذو حذو الرسول، حذا کہتے ہیں جوتے کو، یحذو جہاں انسان قدم رکھتا ہے، یعنی امیر المومنین رسول اکرم کی کیسے اتباع کرتے تھے؟ جہاں رسول نے قدم رکھا علی نے وہیں پر قدم رکھا، نہ قدم آگے نہ قدم پیچھے۔ تو علی کے ماننے والے وہی ہوتے ہیں، جہاں علی اور اولاد علی نے قدم رکھا اس سے نہ قدم آگے بڑھاتے ہیں نہ پیچھے وہی قدم رکھتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں مومن، یہ ہوتے ہیں عبادت گزار، جو حد خدا نے معین کر دی۔ عزیزان گرامی، یہ جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے ان سب کو ہم نے وحی کی۔ کیا وحی کی؟ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا۔ انبیاء کو بھی ہم نے یہ اعلان کیا، دیکھو معبود میں ہوں، اللہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فَأْبُدُونِ، میری بندگی کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ لیکن کیا کیا بعض انبیاء کی قوموں نے؟ کیا کیا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، عیسائیوں نے کیا کیا؟ دیکھا کہ جب عیسیٰ معجزات دکھاتے ہیں اور مردہ بندے کو زندہ کر دیتے ہیں، مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے ہیں، برس کے مریض کو شفا دے دیتے ہیں، گھر میں جو ذخیرہ کیا ہے اس کی خبریں دے دیتے ہیں، تو عیسائیوں نے ان فضائل کو دیکھ کر کیا کیا؟ کہا قالو، کیا کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اب مقام عبودیت سے بڑھ گیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، رب بنا دیا۔ کسے؟ عیسیٰ کو۔ جب امام رضا علیہ السلام مولا نے
مامون کے دربار میں جاسلیق جو عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اور جاسلیق ظاہر ہے عیسیٰ کے لیے ربوبیت کا قائل تھا، عیسیٰ کو رب ماننے لگا۔ عیسائی کیا ہوئے؟ انہوں نے یہ شرک کیا کہ جب دیکھا کہ ہمارے نبی میں یہ فضائل ہیں تو اس نبی کو مقام میں عبودیت سے نکال کر رب بنا دیا۔ تو جب مولا سے مناظرہ ہوا تو مولا نے جاسلیق سے فرمایا کہ اے نصرانی، حضرت عیسیٰ بڑے فضائل کے مالک تھے لیکن ان میں ایک نقص تھا۔ وہ کہنے لگے کون سا نقص تھا ہمارے نبی میں؟ مولا نے فرمایا کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، مناظرے کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر جو مناظرے میں آپ کا مد مقابل ہے اس کی کوئی کمزوری ہے، کوئی اس کا کمزور عقیدہ ہے، تو پہلے اس سے اسی عقیدے کا اعتراف لے لو تاکہ فرار پھر نہ کر سکے۔ تو مولا اصل میں اس سے اس کا اعتراف لینا چاہتے تھے کہ جب مولا نے یہ فرمایا نا، اب جاسلیق کو غصہ آ گیا۔ جاسلیق نے کیا کہا؟ کہنے لگا افسدت واللہ علمک وضعفت امرک۔ مولا سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم آپ نے اپنے علم کو فاسد کر دیا، آپ نے اپنی شان گھٹا دی ہے۔ وَمَا كُنْتُ ظَنَنْتُ إِلَّا أَنَّكَ أَعْلَمُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ۔ کہنے لگا کہ میرا تو گمان تھا کہ اہل اسلام میں سب سے بڑے عالم آپ ہیں، لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا بھائی عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، تو یہ تو بڑی ہی سست بات آپ نے کی۔ اب مولا نے دیکھا کہ آ گیا اس نقطے پر جس پر مولا اس کو لانا چاہتے تھے۔ میرے مولا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتا کہ عیسیٰ نماز میں کس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، کس کے حکم پر روزہ رکھتے تھے؟ اگر خود خدا ہے، ابن اللہ ہے، تو خدا کو سجدے نہیں کرتا، خدا پر تو خدا کے حکم نہیں چلتے۔ تو جب یہ مولا نے کہا نا، اب اسے ہوش آیا، سوچا، کہنے لگا القول قولک، مولا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بات تو آپ کی بجا ہے۔ جو ابن اللہ ہوتا ہے وہ پھر نماز کس کی پڑھتا ہے؟ اس کے تو پھر نماز کی ضرورت نہیں ہے نا۔ عزیزان گرامی، عیسائیت کہاں سے آئی؟ جب غلو کیا، مقام جو بندگی تھا عیسیٰ کا وہ چھین لیا، اس میں غلو کیا، تو میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا عبید مکرمون، ہم مربوبون، ہم جو ہیں خدا کے عبد بھی نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ عبید، اور بعض روایات میں عبید فرمایا۔ توجہ فرمانا ذرا اس جملے پر، اس کلمے پر، عبد اور عبید میں فرق ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں مرد کو عربی میں کہتے ہیں رجل، مرد، اور جو بیچارہ قد چھوٹا ہو، کمزور رہ گیا ہو، اب بعض بندے نشو و نما صحیح نہیں پاتے نا، بونے رہ جاتے ہیں، چھوٹے رہ جاتے ہیں، اس کو رجل نہیں کہتے عرب، اسے کہتے ہیں رجیل۔ رجیل، یہ رجیل کا جو وزن ہے نا، یہ جو رتم ہے، یہ چھوٹے پن کے لیے ہوتا ہے، چھوٹے پن کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں جب اس کے سامنے میرے آپ کے مولا امام زین العابدین جاتے ہیں، مل کر مولا کی ذات پر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ تو وہاں کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں الہی عبیدک بفنائک، اپنے آپ کو غلام بھی نہیں کہتے، بہت چھوٹا غلام۔ الہی عبیدک بفنائک، الہی تیرا بہت چھوٹا غلام تیری بارگاہ میں آ گیا۔ یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں۔ اور آپ کے دادا امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ یہی فرماتے ہیں کہ اعلم یا ابازر، ابازر تمہیں معلوم ہونا چاہیے، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
عز وجل وخلیفۃ علی عباد لا تجعلونا اربابا، خبردار ہمیں رب نہ بناؤ، ہمارا مقام عبودیت ہے، بندگی ہے، ہمیں اس سے نہ نکالنا۔ ہاں مقام عبودیت پر رکھ کر تم ہمارے جتنے فضائل گن سکتے ہو گنو، فَإِنَّكُمْ لَا تَبْلُغُونَ كُنْهَ مَا فِينَا، پھر تمہاری ہم وہ سمندر ہیں فضائل کا جس کی گہرائی تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں آپ نے فرمایا ایاکم والغلو فینا، خبردار ہمارے معاملے میں غلو نہ کرنا جو عیسائیوں نے کیا تھا عیسیٰ کے معاملے میں۔ اِنَّا عَبِیدٌ مَرْبُوبُونَ، وہ مولا نے وہی کلمہ استعمال کیا جو آپ کے پوتے نے استعمال کیا، فرمایا اِنَّا عَبِید، ہم تو خدا کے ایک بہت ہی کمزور سے ضعیف سے بندے ہیں، مربوبون، وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پالا ہے۔ عزیزان گرامی، فضائل کے بہانے عبد کو مقام رب پر لے جانا، یہ عیسائیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ فرق نہیں ہے کہ انسان کہہ رہا ہو میں مسلمان ہوں، اس وقت عالم اسلام کو دو دشمنوں کا سامنا ہے، اور قرآن نے واضح بتا دیا تھا لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، اے میرے حبیب تمہارا آپ کا دو کھلے دشمن ہیں، کون؟ ایک یہود، دوسرے عیسائی، وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضى عنك اليهود، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب نفی لن کے ذریعے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضى عنك اليهود والنصارى، یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، کہ تم یا یہودی بن جاؤ تو یہودی راضی ہو جائیں گے، عیسائی بن جاؤ تو عیسائی راضی ہو جائیں گے۔ آج عالم اسلام کو ان دشمنوں کا سامنا ہے، بدقسمتی سے ایک گروہ جو یہودی انہیں یہودی بنا لیا۔ قرآن کا واضح حکم تھا فَإِنَّهُ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ دیکھو تم نے جس نے یہودیوں سے دوستی بنا لی۔ آج یہودیوں کے سفارت خانے نہیں کھلے مسلمانوں کے ملکوں میں، روابط بن گئے یا نہیں بن گئے؟ بڑے ہی دوستانے ہو گئے۔ قرآن واضح کہہ رہا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے یہودیوں کو اپنا دوست بنا لیا وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے جو بھی نام اس کو دے دے، وہ ان میں سے ہے، تم میں سے نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے نصارہ کی، یہی بات ہے عیسائیوں کی۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے اس عیسائیت کہ مبلغ کہاں سے آیا ہے، کون ہے؟ اس نے مولا علی کو خدا بنا دیا، خدا کو خدا کا سجدہ کروا دیا، ہماری قوم نے نعرہ لگا دیا۔ کہاں کھڑے، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ فضائل اہل بیت کے نام پر آج کچھ لوگوں کو عیسائی بنا دیا گیا ہے، مسلمان نہیں ہے یہ، نہ سمجھنا انہیں مسلمان۔ جو علی کو مربوب کی، عبد کی حد سے نکالتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ توقیف کا قائل نہیں ہوا۔ یہ فتنہ شروع ہوا عزیزان گرامی شہادت ثالثہ کے نام پر۔ میں نے خود روایات دیکھی ہیں، میں نے خود آیات دیکھی، مجھے کوئی آیت اور روایت ایسی نہیں ملتی، آیات برعکس، روایات برعکس ملتی ہیں۔ میں نمونے کے طور پر ایک دو روایت پڑھوں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ میرے مولا امام صادق علیہ السلام سے محمد ابن مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے،
جو کہ سید ہاشم بہرانی نے مدینہ المعاجز میں اور مرحوم تبرسی نے احتجاج تبرسی میں نقل کیا ہے کہ قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام التشہد فی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں تشہد کے بارے میں مولا سے سوال کیا تو مولا نے فرمایا قال مرتین، 4 رکعتی نماز میں 2 تشہد، 2 رکعتی نماز میں 1 تشہد، 2 مرتبہ تشہد۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں نے قال قلت کیف مرتین قال اذا استویت جالسا، کہ جب تم تشہد کے لیے بیٹھ جاؤ تو فقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ثم تتصرف، کیا کہنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مولا فرماتے ہیں اس کے بعد سلام کہہ دو، نماز مکمل ہو گئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ فرمایا قالا اذا فرغ من الشہادتین، جب انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ دیتا ہے تو فقط مضت صلاتہ، نماز کامل ہو جاتی ہے، نماز کامل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں یہ فتنہ کھڑا کیا، جنہیں نماز کامل نہیں ہوتی فتوے لگائے گئے، جو ایسی نماز پڑھتے ہیں نعوذ باللہ نستجیر باللہ وہ حلال زادے نہیں ہیں۔ لیکن انجام کیا نکلا؟ جنہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا وہ قوم کو کہاں پر لے کر آئے؟ انہوں نے قوم کے لیے جو سب سے بڑے خدا کے عبد تھے انہیں عبودیت سے نکال کر خدا بنا دیا۔ یہ ہوا کیا ہے ہمارے آپ کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ؟ البتہ الحمدللہ آپ بیدار ہیں، قوم بیدار ہے، قوم ان کو کبھی لاجواب نہیں چھوڑے گی۔ عزیزان گرامی، ہر وہ بندگی، وہ عبادت جس میں اپنی منشا آ جائے کہ میں بڑھا دوں، یہاں پر یہ شہادت بڑھا دوں، وہاں پر یہ ذکر بڑھا دوں، یہاں یہ ذکر کم کر دوں، وہ بندگی ابلیس کی بندگی ہے، خدا کی بندگی نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ یہودیت ہو سکتی ہے، وہ عیسائیت ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور دین ہو سکتا ہے، وہ تشیع نہیں ہو سکتا۔ وہ حسین کا دین نہیں ہے، وہ حسینیت نہیں ہے، وہ شیعیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب توقف نہ آئے تو پھر حسین کے قتل کا بھی فتویٰ صادر کیا جاتا ہے، اور وہ مظلوم کربلا اتنے مظلوم ہو جاتے ہیں کہ پھر صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا۔ آج عاشور کی شب ہے نا، چند جملے، یہ جو سورج غروب ہوا ہے نا، اس غروب کے وقت کے قریب میرے مولا در خیام پر بیٹھے تھے، تلوار کے دستے پر حسین نے اپنی پیشانی رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے مظلوم کربلا کو اونگ آ گئی، اور دیکھتے ہیں نانا بتا رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، حبیبی، نانا بلا رہے ہیں، آ میرے پاس آ جا۔ پتہ چل گیا کہ شہادت کا وقت آ گیا، پتہ چل گیا کہ شہادت کا وقت آ گیا۔ اشقیاء کی فوج نے بڑھنا شروع کر دیا تھا 9 محرم کو خیموں کہ جب قریب ہونے لگے نا، زینب عالیہ تڑپ کر آئیں بھائی کے قریب، جگایا، بھائی آپ یہاں پر استراحت فرما رہے ہیں، دشمن کی فوج آگے بڑھ رہی ہے۔ عباس علمدار کو بھیجا، پوچھو کیا ارادہ ہے؟ کیا بتایا فوج لشکر اعداء نے کہ یا بیعت کرو یا جنگ؟ میرے مولا نے آج کی رات عبادت کے لیے مانگی تھی۔ عبادت اتنی اہم ہے اس رب کی کہ ایک رات مجھے فرصت دے دو، میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ حسین نے 3 حصوں میں اس رات کو تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے پاک اصحاب کے ساتھ گزارا، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارا۔
اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارا۔ امام زین العابدین کے پاس جب بیٹھے تھے نا مولا، آج کی رات اپنے بیمار بیٹے کے پاس بھی آئے ہیں مظلوم کربلا۔ وہ بیٹا جو پہلے بیمار نہیں تھا، ظاہراً 4 محرم ہے یا 5 محرم ہے، جب حکم ملا نا، خیمے پہلے نہر فرات کے کنارے لگے ہوئے تھے، جب حکم ملا نا کہ حسین یہاں سے خیمے ہٹا لو، تو بعض روایات میں ہے کہ امام زین العابدین جو علی کی طاقت کا مالک تھا، آپ نے تلوار نکالی، خیمے سے باہر نکلے، امام حسین پیچھے چلے، اور زینب عالیہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس باپ بیٹا آئے نا، تو اب زین العابدین نہیں تھا، بیمار کربلا تھا، بیمار کربلا بن چکا تھا۔ زینب عالیہ نے پوچھا، بھائی حسین، آپ نے میرے لال کو کیا کہا ہے؟ میرے لال سے کون سی بات کی ہے؟ جب گئے تھے تو صحیح و سالم تھے، جب واپس آئے ہیں تو بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا، بہن میں نے اور تو کچھ نہیں کہا، اتنا میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے، میرے لال تیری جنگ کربلا میں نہیں ہے، تیری جنگ کربلا میں نہیں ہے، تو نے پھوپھیوں کے ساتھ بے مکنہ اور ادا، بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ کوفہ اور شام میں جنگ لڑنی ہے۔ وہ غیور امام جو ایک جملہ سن کر بیمار ہوا، اللہ جانے کوفہ اور شام کی منزلوں سے کیسے گزرا۔ اور آج کی رات جب اس بیمار کے پاس بابا بیٹھے اپنی تلوار صاف کر رہے تھے اور حسین کو ایسے اشعار پڑھ رہے تھے، اپنے نفس سے کہہ رہے تھے، اے نفس موت کے لیے آمادہ ہو جا۔ میرے بیمار امام فرماتے ہیں کہ جناب زینب عالیہ ساتھ والے خیمے میں تھیں، زینب کو حسین سے محبت اتنی تھی نا، اتنا پیار تھا۔ بیمار امام، ہمارے امام زین العابدین جو کربلا میں بیمار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آرزو کی، خدا کرے میرے بابا کے یہ الفاظ پھپھی کے کانوں سے نہ ٹکرائے، لیکن قربان جاؤں زینب عالیہ نے وہ آواز سن لی کہ بھائی بیٹا اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، اے نفس کربلا میں شہادت کے لیے آمادہ ہو جا۔ جہاں امام زین العابدین اور امام حسین تھے، اور ایک جملہ کہا، وہ جو دل کو جلا دیتا ہے، ساری رات رونے کے لیے کافی ہے۔ اس مضطر بہن کے دل کی حالت کیا تھی جو حسین کی زیارت نہ کرتی، اسے سکون نہیں آتا تھا۔ آ کھڑی ہوئی حسین کے سامنے، ایک جملہ کہا حسین جی بہنا، آیا یہ نہیں ہو سکتا کل مجھے شہید کر دیا جائے تو بچ جائے؟ وہ بہن جو آج خود شہید ہونے کے لیے تیار ہے، زہرا کا لال بچ جائے۔ عزادارو یہی آج کی رات ہے۔ وہ زینب مضطر ہے، پوچھ رہی ہے حسین جو صحابی بچ گئے ان پہ یقین ہے کہیں یہ تو نہیں چھوڑ دیں گے نا؟ حبیب ابن مظاہر یہ جملے سنے، جلدی سے گیا صحاب کو بلا کے لائے، علی کی بیٹی حکم ہو، ابھی اپنی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ بس عزادارو کل جو عاشور کا دن آیا نا، بہرحال ایک وقت آ گیا، مظلوم کربلا اتنا مظلوم ہو گیا، غربت کا استغاثہ بلند کیا، آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری فریاد سننے والا، ہے کوئی رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ عزادار و مظلوم کربلا کی آواز پہ کسی نے لبیک نہیں کہا، لیکن خیموں میں ایک کوہرام مچ گیا۔ حسین جلدی سے خیموں کی طرف آئے، فرمایا ابھی تو میں زندہ ہوں، میرے زندہ ہوتے ہوئے یہ ماتم کیوں ہے؟ بیویوں نے کہا حسین جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، آپ کا ششماہ پنگھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔
علی اصغر کو سکون نہیں ہے. حجت خدا کا بیٹا تھا نا, جب حجت خدا نے استغاثے کے لیے بلایا, اصغر نے اپنے آپ کو پگھوڑے سے گرا دیا, بابا اور میں حاضر ہوں تیری نصرت کے لیے, اجرکم علی اللہ. بس آزاد رو. حسین نے فرمایا اور میرا لال مجھے دے دو. حسین نے ہاتھ اوپر لیا, بی بی نے جب فرمایا نا بہت پیاسا ہے علی اصغر, میں پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہوں, شاید فوج اشکیا کو رحم آ جائے. اب حسین اس حال میں نکلے کہ اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپایا. فوج اشکیا نے دیکھا, سمجھے کہ شاید حسین اب قرآن کا واسطہ لا رہا ہے, لیکن جب لشکر اعداء کے سامنے آئے نا, ابا کا دامن ہٹایا, دیکھا کہ 6 ماہ کا پھول ہے جو حسین کے ہاتھوں پر ہے. میرے مولا نے فرمایا یا قوم علم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر, اے قوم اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا, اس 6 ماہ کے لال پر رحم کرو. 3 دن سے ماں کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا ہے. قربان جاؤں رباب کے, جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی. اور بیبیوں, میرا علی اصغر پیاسا ہے اور میری چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا, کسی کے پاس کوئی پانی کا گھونٹ ہو. ازادارو, اس رباب کا لال میدان میں آ گیا ہے. حسین نے فرمایا ایک گھونٹ پانی دے دو. ازادارو, ظالموں نے کیا کہا, حسین پانی اپنے لیے مانگتا ہے, بہانہ بچے کا بناتا ہے. جب حجت خدا پر الزام لگایا نا, اب حسین نے کہا علی اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے, میری صداقت کی گواہی خود دے. اب آزادر کربلا کی ریت پر حسین نے علی اصغر کو رکھا, اور معصوم علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر, اور جب خشک زبان پھیری نا, اور میرے مولا نے فرمایا دیکھو کیفا یتلذ عطشا. ظالموں دیکھو تو صحیح علی اصغر کی حالت کیا ہے. تلذ اس حالت کو, تلذی اس حالت کو کہتے ہیں آزاداروں, جب مچھلی دریا سے پکڑی جاتی ہے نا تو بہت تڑپتی ہے, بلند بلند اچھلتی ہے, اور پھر طاقت ختم ہوتی جاتی ہے, ضعیف ہوتی جاتی ہے. جب مچھلی میں بالکل طاقت ختم ہو جائے نا, اور صرف لب کھولے اور بند کرے, اس حالت کو تلذی کہتے ہیں. اور رباب کے لال پر یہ حالت طاری ہو چکی تھی. جب فوج اشکیا نے یہ عالم دیکھا نا, فوج پسپا ہونے لگی کہ عمر سعد ملعون نے اشکل اشکیا حرملہ کو حکم دیا, حرملہ اقطع کلام الحسین, حرملہ حسین کا کلام قطع کر, میری فوج شکست کھا رہی ہے. بس آزاداروں کیسے سنو گے, اس ظالم نے وہ تیر کمان میں رکھا اور جس سے عرب گھوڑوں کو گراتے تھے, اور اب ایک تیر آیا اور من الاذن الی الاذن, اور طفل صغیر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا, اور بابا کے ہاتھوں پہ تڑپا. حسین نے کیا دیکھا, گلا ذبح ہو چکا ہے. جو 3 دن کا پیاسا تھا, 6 ماہ کا لال تھا, اور کتنا گردن سے خون بہا ہوگا. حسین نے چلو میں خون لیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی حسین قیامت تک بارش نازل نہیں ہوگی. زمین پہ پھینکنا چاہا, زمین نے آواز دی حسین قیامت تک فصلیں نہیں اگیں گی. مظلوم کربلا نے کیا کہا, فرمایا حسین انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. علی اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں, اپنی ریش مبارک پر خون مل لیا. اور اب چلے, یہ وہ مقام تھا. بعض روایات میں ہے کہ جو صبر کا پہاڑ تھا نا حسین,
کسی شہید کی شہادت پر حسین کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا۔ علی اصغر کی شہادت کوئی اتنی سنگین تھی کہ یہاں حسین کے صبر کا جب پیمانہ لبریز ہونے لگا، خالق کی آواز آئی، حسین داہو، حسین علی اصغر کو ہمارے حوالے کر، اس کے لیے بہشت میں دایا کا میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ اور یہاں پر کبریا نے حسین کو صبر دلایا، بس آزادارو۔ اب 6 ماہ کے لال کو حسین نے پھر آبا کے دامن میں چھپایا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رضن بقضائہی وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ۔ کل آپ یہ جو عمل کریں گے نا، 7 قدم آگے حسین بڑھتے ہیں، خیموں میں لے جاؤں کہیں ماں مر نہ جائے، پھر 7 قدم پیچھے چلتے ہیں، رضن بقضائہی وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ۔ بس آگے میرے مولا خیمے میں جناب رباب نے دیکھا کہ حسین کی ریش مبارک پر خون ہے اور تیر لگا ہوا ہے، عجیب وفادار زہرا کی بہو ہے یہ، اپنے علی اصغر کو بھول گئی، تڑپی بی بی، میرے مولا کیا ہوا؟ اب جب یہ پوچھا نا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا اور دیکھ میرا لال ذبح ہو گیا ہے، آزادارو یہی مقام تھا۔ جب حسین آئے نا اور سکینہ نے دیکھا اصغر چپ ہے اور پوچھا اباتے لعلک سکیتا خلما، میرا اصغر چپ ہو گیا، لگتا ہے بابا اصغر کو تو نے پانی پلا دیا ہے۔ اور حسین نے رو کر کہا بنیا تو بیٹی اور تیرا بھائی ذبح ہو گیا ہے، اجرکم علی اللہ۔ علامہ جعفر شستری علیہ رحمہ کہتے ہیں کربلا میں حسین نے کوئی لاش دفن نہیں کی سوائے علی اصغر کی لاش کے۔ اور کیوں دفن کی؟ شاید اس لیے دفن کی کہ علی اصغر کا بدن بہت نازنین ہے، یہ پھول پہلے بھی مرجھا چکا ہے، کربلا میں سورج کی گرمی بہت زیادہ ہے، علی اصغر کی لاش سورج کی تمازج سے بچ جائے، حسین نے یہ لاش دفن کی۔ دوسری وجہ لکھتے ہیں شاید حسین نے اس لیے دفن کی کہ شہداء کے سر کاٹے جائیں گے، یہ 6 ماہ پہلے ہی ذبح ہو چکا ہے، اس کا سر نہ کاٹا جائے۔ اور پھر تیسری وجہ فرماتے ہیں اس لیے دفن کی شاید کہ کربلا میں لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے پامال کیے جائیں گے، اور میرے 6 ماہ کا لال گھوڑوں کے سموں تلے نہ آئے۔ میں کہوں گا مولا قربان جاؤں، ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب ایک سر کم تھا، عمر ابن سعد نے ایک دستے کو نیزے دیے اور کربلا کی خاک چھانو، ادھر ام رباب کہہ رہی تھی سجاد دیکھنا کربلا میں کوئی بنی ہاشم 2 بار شہید نہیں ہوا، اور میرا علی اصغر دوبارہ شہید ہو رہا ہے، بس ایک نیزہ نکلا، اس نیزے کے ساتھ علی اصغر کی لاش برآمد ہوئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔